امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 9، عمر آدمولو ایک نوجوان ہے جو استانبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 8، پرل گرینز۔ اعظم جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے۔ تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی غلطی سے اپنی ماں کی موت کا سبب بنتی ہے اور اعظم اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اعظم جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا۔ نمبر 7، ان لمیٹڈ لو۔ ان لمیٹڈ لو خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں سے واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی پیاری یاسمین سے شادی کرنے گھر آتا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ نمبر 6، کنگ فشر۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی کمپنی کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت لڑکیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 5، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں
کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے یا وہ زولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 4 ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے بچانے کے لیے زینب کو بھاگنا پڑے گا۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 3 دا فیملی۔ اسلان سوئیکان استنبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دعا میں اٹھ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے وہ ابھی ملا تھا۔ خوبصورت ماہر نفسیات ڈیوین اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور کیا وہ اپنے زخموں سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسس سے نمٹ سکتا ہے؟ نمبر 2 ماؤنٹین ہارٹ۔ تانیر ایک نوجوان انوینٹر ہے جو موڑ کے بیچ میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ تانیر اور اس کے کزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور بالآخر وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی نے شہر میں انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انجینئر ایک حیران کن نام تھا، اس کے بچپن کا پیار دلک۔ نمبر 1 ون لو۔ ون لو مثالی دعا کی دلکش کہانی سناتا ہے جو ایک دیندار گھرانے کے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔